پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گناہ کیا ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک روحانی ہوتا ہے، ایک جسمانی ہوتا ہے، کہ ایک ایکشن کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ہماری سوچیں، جو ہماری باتیں، جو ہمارے خیال جو ہوتے ہیں، وہ جو خداوند کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتے، جو خداوند نے سیٹ کیا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے، جو ہمیں خداوند کی حضوری سے باہر لے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم سے جو روح ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ وہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کہ مین any actions feeling thoughts goes against God's standard، کیونکہ خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہی ہمارے لیے، کیونکہ وہ کریٹر ہے اور وہی سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے، تو جب ہم اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق یا اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو پھر ہم اس سے وہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ جب خداوند کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کہ جیسے کہ سائنس ہے کہ اب سٹینڈرڈ یہ ہے کہ سائنس جو ہے جب انسان اپنی حکمت سے چلتا ہے، جو سائنس جو ہے وہ خداوند کے سٹینڈرڈ کے اپوزٹ کام کرتی ہے، یا انسان جو خداوند کے اپوزٹ کام کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق یا خداوند کو ناراض کرتا ہے، وہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ کہ جس طرح سائنس جو ہے آج کل دوسرے طریقے سے بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں، تو وہ بھی گناہ میں آتا ہے، کیونکہ خداوند کو کریڈٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔ خداوند نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں جس پہ اس نے ریسٹ کیا ہے، وہ اس کو جیسے کہ اس نے کہتا ہے نا کہ 7ویں دن اس نے ریسٹ کیا، جس پہ اس نے ریسٹ کر دیا ہوا ہے وہ سارے سٹینڈرڈ جو ہے وہ انچینجبل ہیں، تو ہم ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہے کہ جب سسٹر دعا کریے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مرتے ہیں، تو گناہ کی سب سے پہلی جو کانسیکوینسز ہے ہماری موت ہے۔ جب ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں تو موت ہوتی ہے، جس طرح کہ پولس رسول نے رومیو 6 میں کہا 23 میں کہ خدا گناہ کے جو مزدوری ہے وہ موت ہے، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں پھر خداوند سے دوری ہونا جو ہمارے لیے بالکل فائدے میں نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح باپ آدم اور حوا نے گناہ کیا، خداوند کی حکم عدولی کی، اور باپ آدم نے گناہ کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خدا سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح ہم بھی خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ یسایہ نبی کہتا ہے کہ but your iniquity have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you that he will not hear۔ کہ جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری دوری جو ہوتی ہے وہ پھر خداوند کے چہرے کو ہم سے چھپا دیتی ہے، اور ہم جو کہ خداوند کی آواز کو بالکل نہیں سن سکتے۔ تو ہم خداوند کی آواز کو اس لیے نہیں سن سکتے کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں ہیں۔ تیسری اس کی جو ہوتی ہے کہ پھر then we are under the wrath of God، کہ خداوند کا جو ڈوائن wrath ہے، جو اس کا مطلب ججمنٹ ہے، آخری ججمنٹ میں جو اس کا wrath ہے، جو کہ اس کا مطلب سفرنگ کا پیالہ ہے جو خداوند کی طرف سے خداوند نے سیٹ کیا ہے، then we are the candidate for under the wrath of God۔ Sin leads us to the under the divine wrath of God۔ تو خداوند گناہ گار کی سزا اس کا ڈوائن wrath ہے، تو اس میں مطلب خداوند سے دوری، خداوند اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، پھر خداوند ہم سے بات نہیں کرتا، اور ہم جو ہوتے ہیں پھر اپنے آپ ہی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے ہمارا گناہ، اور وہ جو ہماری موت کا ذمہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم مریں اور جہنم میں جائیں۔ تو پھر جو ہماری سٹیزن جو ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں گناہ کی حالت میں، یہ اس کی کانسیکوینسز ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللویا، بہت سندر گلاں نے، یہ کلام دیاں گلاں نے، کیونکہ انسان